وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. آپ تمام حضرات یہاں اکٹھا ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ آخر تک اس اجتماع میں سکون کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کے جذبات اور آپ کا اس ٹھنڈ میں مسجد میں آ کر کے بیٹھنا انشاءاللہ عز و جل مسجد بھی محشر کے میدان میں گواہی دے گی. مولا ان لوگوں نے مجھے آباد کیا ہے. ہاں، جو لوگ آباد کرتے ہیں ایک دن کے آباد کرنے سے آباد نہیں کہلائے گا. میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ کنٹینیو اس طرح سے مسجدوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، سناتے ہیں، حدیثیں سنتے سناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ مسجد جو ہے شفاعت کرے گی، گواہی دے گی. مولا انہوں نے مجھے آباد کیا ہے، مولا ان کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ مسجد سے فرمائے گا کہ تو جس چیز کو پہچان لے اس کو دیکھ، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے. یہ خوش قسمتی ہے جو مسجدوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار میں شرکت کرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. تو آپ بھی بیٹھے ہیں، تو ہم سب اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ثواب مل جائے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے، اللہ اور رسول کی رضا. تو اس کو کہتے ہیں اخلاص. یہ نہیں کہ بھائی امام صاحب نے کہہ دیا تو ان کے کہنے پر میں چلا جاؤں ان کا دل رکھنے کے لیے، تو یہ اخلاص نہیں ہوا. آپ نے ان کا دل رکھا. اگر ہمارے اندر للہیت ہوتی، اللہ کی رضا، خوف خدا، پیارے آقا کی رضا اگر دل میں ہوتی تو ہم بغیر کسی کی دعوت کے بھی ہم شامل ہو جاتے. خوف خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے. تو انشاءاللہ عز و جل وہ اخلاص ہی ایسی طاقت ہے جس کے آگے تمام چیزیں ناکام ہیں. چاہے کتنی بڑی طاقت آپ کے ساتھ ٹکرائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ہمارے پاس، آپ کے پاس اخلاص کی دولت ہو. جو بھی کام ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، بس وہ کام بہت بڑی کامیابی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو اس لیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم جب تک سنیں گے انشاءاللہ، جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور اپنے اندر جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور خوف خدا کو اپنے اندر اور بڑھائیں گے. جب ہمارے اندر خوف خدا بڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا. تو حدیث پاک ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو دوسرے مسلمان تک. حدیث پاک بخاری شریف کی. کیا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو دوسرے مسلمان تک. اس پر بھی آپ نیت کر لیں کہ جو کچھ ہمارے دماغ میں بات آئے گی، جو ہمیں بالکل سمجھ میں آئے گی اچھی طرح سے، واضح طور سے ہمارے دل و دماغ میں جو بیٹھے گی بات، وہ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں گے، اس کا ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی ترغیب دلائیں گے. آپ سب نیت کرتے ہیں، ان باتوں کی آپ نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو نیت کا اظہار ہو جائے. اس طرح سے ہوگا انشاءاللہ. کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ صرف خالی زبان سے نہ ہو، اس کا دل میں بھی پورا یہ ہو کہ ہاں انشاءاللہ میں عمل کروں گا. اگر کوئی خالی زبان سے بولے
تو یہ منافقت ہوتا ہے، اور دل بھی حاضر ہو کہ نہیں ان باتوں پر تو عمل کروں گا، پکا دل سے ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، تو وہ پھر نیت ہوتی ہے۔ اخلاص کی بات آئی ہے، اخلاص ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے، تو میں کچھ بھی عرض و معروض کرنے سے پہلے مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں ہدیہ درود اسلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ آپ نے پہلے بھی کی ہوگی اور کچھ اسلامی بعد میں آئے تو سب مل کے کریں نویت سنت الاعتکاف۔ انشاءاللہ جب تک ہم رہیں گے انشاءاللہ ہر سانس کے بدلے میں نیکی حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اخلاص کی بات چلی تھی تو میں عرض کروں، اخلاص میں بہت بڑی طاقت ہے۔ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اخلاص مطلب کسی گناہ سے اگر بچنا ہے تو اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ سن رہا ہے، بصیر دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ یار فلاں صاحب نے دیکھا، حاجی صاحب نے دیکھا، یار وہ مولوی صاحب دیکھا تھا یار، اچھا میرے گھر میں مہمان آ گیا، وہ نماز پڑھے گا تو میں بھی نماز پڑھوں گا، تو اس کو اخلاص نہیں کہتے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، اس کو کہتے ہیں دکھاوا۔ کوئی آپ کے گھر میں کوئی مولوی صاحب آ گیا، کوئی حاجی صاحب آپ کے گھر میں آ گیا، کوئی نمازی آ گیا، یا کسی کے گھر میں ہم چلے گئے، اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، جب کسی کے گھر میں گئے تو وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی، اس نے بھی سوچا کہ یار یہ پڑھتا ہوگا، چل میں بھی پڑھتا ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری۔ آنے والا وہ بھی ریاکار، مگر جو موجود ہے جو اس کو دیکھ کے پڑھ رہا وہ بھی ریاکار۔ اگر اول وقت سے ہی جب سے اس نے ہوش سنبھالا، جب سے ہی اگر اس کے ذہن میں بات ہو کہ اگر میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے دل میں، کچھ لوگ اگر جھوٹ سے بچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے یار اللہ کا خوف ہے، یار فلاں فلاں کو اللہ کا خوف بالکل نہیں ہے، جبکہ نہ وہ نماز پڑھتا نہ یہ نماز پڑھتا، اور کہنے کو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ بھئی کس بات
میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اچھی بات ہے کسی ایک گناہ سے تو بچ رہا ہے نا, مگر جب تک حقیقی خوف تب تک نہیں مانا جائے گا جب تک ہم مکمل نیک نہ بن جائیں, جب تک ہم مکمل نمازی نہ بن جائیں, پرہیزگار نہ بن جائیں, تب تک ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرے دل میں خوف خدا ہے. اس بات کا دعویٰ جو ہے یہ غلط ہے جب تک ہم مکمل نمازی نہ بن جائیں, کیونکہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اگر ہم نمازی ہیں تو ہمارے سارے گناہ جو ہے ہمیں نماز جو ہے وہ کرنے نہیں دے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب نماز ہی نہیں پڑھی تو آپ تم جھوٹ سے بچ کے آپ یا کسی اور گناہ سے بچ کے آپ اپنے آپ کو بول رہے ہو کہ مجھے خوف خدا ہے, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا خوف خدا ہے. پہلے مکمل نمازی بن جاؤ تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں خوف خدا ہے. اخلاص کے اندر بہت طاقت ہے. بات چلی تھی اخلاص کی, تو میں عرض کروں ایک شخص بڑا دیندار تھا, نمازی تھا, پرہیزگار تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اپنے علاقے سے کہیں دور چلا گیا. کافی عرصے کے بعد جب اپنے علاقے میں آیا, اس نے دیکھا کہ یہاں لوگ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ, وہ تو آگ بگولا ہو گیا. کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہو رہا ہے. تو وہ اس نے جلدی سے وہ گھر جا کے کلہاڑا لیا اور غصے میں آ کر کے کہا کہ میں اس درخت کو گرا دوں گا, ختم کر دوں گا. تو جب آیا تو شیطان کو بڑی الرجی ہوئی, یار ایسا تو ہونا نہیں چاہیے, تو میرا سارا کیا کرایا کام جو ہے یہ سارا مٹی میں ملا دے گا, خاک میں ملا دے گا, اس کو روکنا چاہیے. شیطان آیا ایک انسان کی شکل میں, کہا یار کیوں اس کو گرا رہا ہے. کہا یار لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں تو اللہ کی سوا کسی کی عبادت کرنی نہیں ہے. یار یہ میرا علاقہ ہے, یار میرے دل میں درد ہوا, میرے دل میں کڑن ہوئی, یار یہ غلط کام ہو رہا ہے, تو اس کو میں روکوں. اب میرے پاس طاقت ہے, میں اس کو روک سکتا ہوں, میں اس کو ختم کر سکتا ہوں, اتنا تو کر سکتا ہوں. میں جب اس کو توڑوں گا تو اس کو گرا دوں گا, لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے. کہا یار دیکھ تو خود تو نہیں کر رہا ہے. کہا ٹھیک ہے میں خود نہیں کر رہا, تو تم مت کر اور ان کو کرنے دے. کہا نہیں, کیوں, میں اس کو گرا دوں گا. وہ پھر دوڑا, جب درخت کی طرف جانے لگا تو شیطان جو انسان کی شکل میں آیا تھا اس کے قریب ہوا اور ان کی آپس میں جفی لگ گئی. جب جفی لگی تو اس مومن بندے نے, اس مسلمان نے اس کو پٹک دیا, شیطان کو پٹک دیا. اسے کیا پتا یہ شیطان ہے, انسانی شکل میں آ گیا, گرایا, اس کو ناکام کر کے تو پھر چلا درخت کی طرف. کہا بھائی دیکھ دیکھ میں تجھے پیسے دوں گا, دیکھ تجھے ہر دن سونے کے سکے ملیں گے, مت توڑ اس کو. کہا کون دے گا. کہا تو گھر میں جب سوئے گا, صبح جب اٹھے گا تو تجھے سرانے کے نیچے سکے مل جائیں گے سونے کے. کہا پکی بات. کہا بالکل پکی, اگر نہ ملے تب پکڑنا. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. اس کو تھوڑا آ گیا تھا, مجھے پیسے مل رہے ہیں, نہیں تو میں خود کہاں اس کی بات تو خود کر نہیں رہا ہوں. اس بات کو سوچ کر کے اس نے درخت کو کاٹنا چھوڑ دیا اور واپس آ گیا. رات کو جب سویا تو صبح جب اٹھا تو دیکھا تکیے کے نیچے سونے کے سکے مل گئے. خوش ہو گیا, کہا یار کام تو بن گیا یار. اب دوسرے دن پھر سویا, رات کو سونے کے بعد صبح اٹھا, تیسرے دن دیکھا تو سکے وغیرہ تھے نہیں. آیا غصہ, اس کو اٹھایا کلہاڑا تو پھر چلا اس درخت کو گرانے کے لیے. جب گیا اس درخت کو گرانے کے لیے, راستے میں پھر وہی شیطان انسانی شکل میں آ کر کے کہتا بھائی کیا بات ہوئی. کہا جناب اب نہیں ماننے والا تمہاری بات, بالکل نہیں مانوں گا, میں اس کو گرانے جا رہا ہوں, میں نے گرا دینا, بس بات کر رہا ہوں. کہا بھائی ہوا کیا یار, تمہیں تو سونے کی سکے میں تو دبا دیتے. جناب نہیں ملے مجھے, آج صبح ہی دیکھا میں نے, مجھے نہیں ملے. کہا اچھا یار دیکھ یار مت گرا یار, تو خود تو نہیں کر رہا نا اس کی عبادت ہے, اور وہ کر رہے تھے, تجھے اوروں سے کیا مطلب ہے, اور کر رہے ہیں وہ خود جائیں گے جہنم میں, جو بھی ہوگا غلط ہوگا ان کے ساتھ ہوگا, تو خود نہیں کر رہا ہے. کہا نہیں میں نے نہیں چھوڑنا, آج غلط ہو گیا میرے ساتھ, تم نے کہا تھا پیسے دیں گے, آج ملے نہیں مجھے, میں نے گرا دیا. اب لگ گئی پھر ان کی جفی. جب جفی لگی تو الٹا شیطان نے ہی اس مومن بندے کو گرا دیا. اب الٹا ہو گیا, جب گرایا تو اوپر چڑھ کے بیٹھا. کہا مجھے پتا میں کون ہوں. کہا کون. کہا میں ابلیس ہوں. کہا پرسوں. کہا پرسوں میں نہیں تھا.
اس دن تو میں نے گرا دیا تجھے. کہا ہاں گرایا تھا. اس وقت تیرے پاس اخلاص کی طاقت تھی. اس وقت جو تیرے پاس تھی اخلاص کی طاقت تھی. اور آج تیرے پاس جو ہے وہ پیسے کا لالچ ہے. آج تو پیسے کے لالچ سے اس کو گرانے جا رہا ہے. پیسے کے لالچ کی وجہ سے کیا تجھے نہیں ملے اس لیے گراؤں گا. پہلے تجھے یہ ڈر تھا, یہ بات تیرے دل میں تھی کہ یار یہ غلط بات ہے, یار اللہ ناراض ہوگا, میرے سامنے یہ غلط کام ہو رہا ہے, یار میں اس کو کیسے برداشت کروں. تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہا تھا تو تجھے کامیابی ملی تھی. جب تجھے اپنے نفس کے لیے کام کرنا چاہا تو ناکام ہو گیا. اللہ اکبر. اب بتائیے آپ اخلاص میں کتنی طاقت ہے. دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کو بھی ہم گھٹنے ٹیک پا سکتے ہیں, اس کو ناکام کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اخلاص ہو. جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ ہمارے کاموں سے باخبر ہے. ہم اگر اندھیرے میں کوئی غلطی کر رہے ہیں, کوئی گناہ کر رہے ہیں, اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی دیکھتا جیسا اجالے میں دیکھ رہا ہے. اگر یہ بات ہمارے اندر آئے تو گناہ کا تصور ہی دنیا سے ختم ہو جائے. اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانتے ہیں, اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اور ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, ہم بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھی, ہم جنت کو مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. ہم نے حساب و کتاب کے بارے میں صرف پڑھا ہے, پیارے آقا سے سنا ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہمارا ایمان ہے. ہم نے جہنم نہیں دیکھی مگر ہمارا ایمان ہے. ہر چیز جس پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے جو ضروریات دین میں سے ہیں, ان تمام چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی ہمارا ایمان ہے. ہاں اگر ہمارے سامنے آ جائیں پھر ماننے اور نہ ماننے کا کیا مزہ رہے گا. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہم مانے. ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا, ہم مانے. اسی چیز کا تو ایمان بغیر اسی کو تو کہتے ہیں. ہاں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی تو نشانیاں بیان فرمائی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین, جو ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم رکھتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہاں یہ ایمان بالغیب کا مطلب. تو آپ سب یہاں بیٹھے, آپ کا مقصد ہے کہ ہمیں علم دین مل جائے, ہمیں اسلام کی نالج مل جائے, ہمیں پرانی تعلیمات مل جائے. انشاءاللہ میرا بھی ایک طرز زندگی اپنا ایک ایسا ہے کہ جہاں پر بھی جاتا ہوں انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے میں شروعات کرتا ہوں. انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے, اس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ عرض کیا. یہ سورہ فاتحہ جس کی شان میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں, جتنے بھی صحیفے آسمان سے تمام انبیاء کرام پر جن پر صحیفے اترے, جن پر کتابیں اتری, ان تمام کتابوں اور صحیفوں کا تمام اجمالی بیان قرآن پاک میں موجود ہے. اور جتنا کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سارا سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں وہ سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اجمالی طور سے موجود ہے. تو سورہ فاتحہ کے بعض مفسرین نے 22 نام گنوائے, بعض نے 21 نام گنوائے اور بعض نے 14 نام گنوائے. تفسیر صاحب بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 14 نام گنائے. اس سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحہ جو ہر ایک کے منہ پر ہے. فاتحہ کا مطلب ہے فتح یفتح, کھولنا. جب ہم قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ملتی ہے, اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھی ہے. اس کا نام سورہ شفا ہے. اگر کسی بیمار پر آپ پھونک مارو کے پڑھیں انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی. یہاں پہ ہمارے سید صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں, ہمارے آصف شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ اس کام میں ماہر ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید سب کو برکت عطا فرمائے.
کیونکہ ہر کسی کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی. ہاں جو قرآن پڑھتا رہے ذکر و اذکار